نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مرد اور عورت میں کچھ معاملات میں فرق ہے۔ بعض چیزوں میں عورت مردوں کے شریک رہتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جسمانی اور عقلی اعتبار سے فطری طور پر کمزور پیدا کیا ہے، اس لیے عورتوں کو اپنے حقوق کی طلب میں فطرت، طاقت اور شریعت کے حکم کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ عورتوں اور مردوں میں یہ فرق جو ہم دیکھیں گے، یہ وہ مسکنسیپشنز بھی ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، یہ اعتراضات جو مغرب کی جانب سے کیے گئے، جو آج کی سوسائٹی میں اس طرح پھیلا دیے گئے ہیں کہ سارے لوگوں کے لیے باعث اذیت بن گئے، جن کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی، عورت کی دیت آدھی، عورت کی وراثت آدھی، عورت تو گویا آدھا انسان ہے۔ اس لیے ہم اس کی حقیقت کو ضرور دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا دوسرا اہم موضوع ہے، عورتوں اور مردوں میں فرق، اور یہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز نصف شہادت ہے۔ شہادت سے مراد گواہی ہے۔ گواہی دینے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن گواہی کے بارے میں پہلا سوال یہ ہے، آیا گواہی حق ہے یا ذمہ داری ہے؟ تو گواہی حق نہیں ہے، گواہی ذمہ داری ہے۔ جہاں کہیں بھی ذمہ داری کی بات آئے گی، اسلام عورت کو ریلیکسیشن دیتا ہے۔ اس کی حقیقت کو ہم تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ معاملہ ہے نصف شہادت کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا عورت کی ہر معاملے میں آدھی گواہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بات مرد کی ہو یا عورت کی ہو، دونوں کی ہر معاملے میں گواہی ایک برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے عورتوں کے معاملات ہیں، ولادت کا معاملہ ہے، بچے کی پیدائش کے معاملے میں ایک لیڈی ڈاکٹر، ایک نرس، ایک دایا، یعنی دوسری کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی گواہی کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصف شہادت ہر جگہ پر ایک برابر نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے معاملات ہیں۔ آیا اس جگہ پر مرد کی گواہی قبول ہے؟ تو مرد کی نصف گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ مرد کی گواہی عورتوں کے معاملات میں قابل قبول نہیں ہے۔ گواہی کی دوسری صورت آتی ہے مالی معاملات، جو مرد کی ذمہ داری ہیں، کیونکہ اسلام عورت کو اس بات کا پابند نہیں کرتا، عورت کو اس بات کے لیے مجبور نہیں کرتا، عورت کو مستثنی قرار دیتا ہے کہ وہ معاشی معاملات میں اپنا کردار ادا کرے، یعنی معاشی ذمہ داریاں مرد پر ڈالتا ہے اسلام۔ اب جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے تو رب العزت کا فرمان ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ اور اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ سو اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہیں، جنہیں گواہوں میں سے تم پسند کرو، تاکہ ان دونوں میں سے ایک کی بھول چوک دوسری کو یاد کرا دے۔ یہ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا عورت کی شہادت مرد کی نصف شہادت کے برابر نہیں ہوتی؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ معاشی معاملات میں عورت کی گواہی نصف رکھی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟
اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشی معاملات کے لیے اسلام عورت کو تکلیف نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان میں عورت کی گواہی کی وجہ سے اس کی فطری ذمہ داریوں پر زد پڑتی ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ کے گھر سے چوتھے گھر میں آپس کے قرض کا کوئی لین دین ہے اور آپ کے گھر میں کوئی بیل دے کے کہتا ہے کہ کسی خاتون کو بھیج دیں وہ گواہی دے دے. تو گھر میں اگر مرد موجود ہے، مرد کی موجودگی میں عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات. اگر عورت فرض کریں کہ گواہی دینے کے لیے جاتی ہے تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آیا اس کی گواہی دینا یہ اس کا حق ہے، یہ ذمہ داری. اب آپ دیکھیے کہ کہیں کانٹریکٹ ہوا، بزنس کانٹریکٹ ہے، قرض کا لین دین ہے، اور عورت ایسے کسی معاملے پہ گواہ بن گئی. اب اس کے ساتھ ایک اور عورت کا ہونا بھی ضروری ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اب اگر اس کے جو فطری فرائض ہیں اور ولادت کا معاملہ ہے یا رضاعت کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ گواہی دینے کے لیے ضرورت پڑنے پر اسے عدالت جانا ہے. اب اس کے عدالت جانے کا کوئی اہتمام نہیں کرے گا، اسے خود سے عدالت میں پہنچنا ہے اور عدالت میں گواہی کے لیے پیش ہونا ہے. اب وہ اگر بیمار ہے، مجبور ہے، تو ظاہر ہے کہ قرض کے معاملات میں دوسرے لوگوں کے لیے مشقت پیدا ہو گئی. اگر اس کی صورتحال بہتر بھی ہے تو اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا شوہر کوئی نہ کوئی سے ساتھ لے کر جائے گا، اور اگر اسے اکیلے بھی جانا ہے تو کوئی نہ کوئی عورت اس کے ساتھ جائے گی. تو یہ عورت کا وہاں جا کے گواہی دینا ظاہر ہے عورت کے لیے مشقت ہے. یہ گواہی دینا اس وقت اور زیادہ مشقت والا ہو جاتا ہے کہ کوئی اپنے شہر سے دوسرے شہر میں جا بسے یا اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک چلے جائے. تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے معاملات اس کی گواہی کی وجہ سے اٹکے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اسے آنا تو ہے، تو گواہی دینے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. اب اگر وہ آئے گی گواہی دے گی تو یہ اس کے لیے ایکسٹرا مشقت نہیں ہے. وہ گواہی دے گی، اسے دنیا میں ملے گا کیا؟ اس کے لیے اس کے اوپر بوجھ ہے، اس کے لیے مصیبت ہے، تکلیف ہے، یا یہ اس کے لیے بڑے اعزاز والی بات ہے؟ تو یہ اعزاز والی بات نہیں ہے. ایک بات اور بھی دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. قاضی شرح کی عدالت تھی اور امام شافعی کی والدہ گواہی دینے کے لیے بلائی گئیں. انہوں نے جب گواہی دی تو قاضی صاحب نے کہا کہ اب دوسری عورت آ جائے. تو امام شافعی کی والدہ نے کہا قاضی صاحب رکیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بھولے گی تو دوسری یاد دلائے گی. میں بھولی نہیں، جب میں بھولی نہیں تو دوسری مجھے کیا یاد دلائے گی؟ تو یوں معاملہ ختم ہو گیا. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جہاں تک اپنے معاملات کا تعلق ہے، عورت کے اپنے معاملات ہیں، وہاں تو ایک عورت کی بھی گواہی قابل قبول ہے. جہاں مردوں کے معاملات ہیں وہاں اس کی گواہی ظاہر ہے کہ وہ اس کے معاملات نہیں، بہت ساری باتیں ذہنوں سے نکل جاتی ہیں. اس وجہ سے دوسری عورت کے یاد دلانے کی بھی بات کی، اور ذہین خواتین کی بات بھی ہمیں امام شافعی کی والدہ کے حوالے سے پتہ چل گئی کہ ایسی صورت میں کیا معاملہ ہوگا. جہاں تک دوسرے معاملات کا تعلق ہے، حدود کا تعلق ہے، جیسے زنا کے معاملات ہیں یا دیگر، اس میں عورت کو گواہی دینے کی تکلیف نہیں دی گئی، اور اس کی وجہ بھی عورت کی عزت کا اور اس کی ذمہ داریوں کا خیال ہے. تو یوں نصف شہادت جو ہے یہ اسلام کا اعزاز ہے کہ اسلام نے عورت کو کہیں بھی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تکلیف نہیں دی، ماں سوائے یہ کہ جن کے لیے وہ پیدا کی گئی. اسی طرح سے دوسری اہم بات نصف وراثت کی ہے. وراثت ماں باپ یا شوہر یا بیٹے یا کچھ صورتوں میں بھائی کے جانے کے بعد، یعنی دنیا سے جانے کے بعد، وفات کے بعد جانے والا جو ترکہ چھوڑ جاتا ہے وہ دوسرے کے لیے وراثت ہے. مرد کی طرح عورت بھی وراثت میں سے حصہ پاتی ہے، مگر تھوڑے سے فرق کے ساتھ. بات یہ ہے کہ وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول مقرر کیا کہ لڑکی کا ایک حصہ ہے اور لڑکے کے 2 حصے ہیں. تو عورت کا حصہ بنیاد ہے اور لڑکے کو 2 حصے دلوائے گئے.
عورت اپنے بھائی کی موجودگی میں باپ کی وراثت سے نصف حصہ پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت دیتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ یہ سورہ النساء کی آیت ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وراثت میں عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ کیوں دلوایا گیا؟ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے پہلی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ عورت کی ذمہ داری نہ کمانا ہے، نہ معاش کے لیے اسے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ معاشی ذمہ داری مرد کی ہے، اور وراثت میں جو کچھ ملتا ہے اس کا معاش سے تعلق ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال سے بات کو سمجھانا چاہوں گی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے جس کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی حیات ہے۔ بیوی کو حصہ دینے کے بعد اب بیٹے اور بیٹی کے لیے کل 3 لاکھ روپے بچے۔ چھوٹی مثال اس لیے لی ہے کہ سب لوگوں کے لیے اسے سمجھنا آسان ہو جائے۔ 3 لاکھ روپے میں سے بیٹے کو 2 لاکھ ملے، بیٹی کو 1 لاکھ روپیہ۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو بیٹے نے کیا کام کرنے ہیں، وہ خواہ کماتا ہے یا نہیں کماتا، اسے اب اپنے گھر والوں کا معاشی کفیل بننا ہے۔ ماں اور بہن کی کفالت کی ذمہ داری اس کے سر آ گئی۔ بہن اگر پڑھتی ہے تو اس کی تعلیم کے اخراجات بھی اسی کے ذمے آ گئے۔ پھر جب بہن اس قابل ہو جائے کہ اس کی شادی کرنی ہے تو نکاح کرنے کا معاملہ بھی بھائی کی زیر نگرانی ہوگا۔ اب ہر ایک جگہ پر وہ لڑکا جو دوہری وراثت پا رہا ہے، یعنی جس کے 2 حصے ہیں، اس کا مال مسلسل کم ہو رہا ہے۔ جب وہ ماں اور بہن کی کفالت کر رہا ہے تب بھی کم ہوا، جب وہ بہن کی تعلیم کا معاملہ تب بھی کم ہوا، جس وقت اس نے بہن کا نکاح کیا تب بھی کم ہوا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اپنے نکاح کا معاملہ ہے، خود نکاح کرے گا تو عورت کو مہر دے گا تب بھی کم ہوگا، اپنی شادی کرے گا، شادی کے اخراجات اٹھانے تب بھی مال کم ہوگا، شادی کے بعد اس نے اپنی بیوی کے نان و نفقہ کو برداشت کرنا ہے، کل اس کی اولاد ہوگی، اولاد کا نان و نفقہ برداشت کرنا ہے، اور اس کی ماں کی ذمہ داری ابھی اس کے سر پہ ہے۔ تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کا مال جو ہے مستقلاً ختم ہو رہا ہے، مستقلاً کم ہو رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کی بہن کو دیکھیے، نکاح تک اپنے بھائی کے پاس رہی، نکاح کے بعد نکاح کے موقع پر شوہر نے مہر دیا، اس کے مال میں اضافہ ہے۔ پھر جس وقت نان و نفقہ کا معاملہ ہے تو اس کے شوہر نے اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری لی، تب بھی یعنی اس کے اماؤنٹ میں سے، اس کے مال میں سے کچھ خرچ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے یعنی اگر وہ اپنی زندگی گزارتی، اس کو جو تحائف ملیں یا جو چیز بھی اس کے حصے میں آ رہی ہے وہ اس سے کوئی جبرن لے نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کی وراثت میں سے بھی حصہ پائے گی۔ تو اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو مرد کا مال جو ہے مستقلاً کم ہو رہا ہے اور عورت کا مال مستقلاً بڑھ رہا ہے۔ معاشی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے باوجود اسلام نے عورت کو حق دیا، تو یہ حق دراصل اس کے لیے بونس ہے، یہ تحفہ ہے، یہ اس کی قدر افزائی ہے، یہ اس کی قدر دانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ مرد کی چونکہ معاشی ذمہ داری ہے، اس لیے اس سے 2 حصے دلوائے گئے۔ نصف وراثت کے حوالے سے ہم نے بہن بھائی کا معاملہ دیکھا، اسی طرح سے زوجین کی وراثت ہے۔ وراثت کے معاملے میں شوہر بیوی کے ترکے میں نصف کا وارث ہوتا ہے جب اس کی اولاد نہ ہو، اور بیوی چوتھائی کی حقدار ہوتی ہے جبکہ اولاد نہ ہو، اور عورت شوہر کے ترکے میں چوتھائی کی وارث اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہوتی ہے، اولاد ہو تو 8ویں حصے کی وارث ہوتی۔
اور اسی طرح سے رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کی وصیت اور قرض کے بعد تمہارا اس میں چوتھائی حصہ ہے جو انہوں نے یعنی تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے، اور تمہارے ترکے میں بیویوں کا چوتھائی حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ترکے کا 8واں حصہ ہے، یعنی ان کا 8واں حصہ ہے اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی کلالہ مرد یا عورت میراث چھوڑے اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ وصیت کو پورا کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جا رہی ہے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرط یہ کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، سب کچھ جاننے والا، بہت تحمل والا ہے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 12 سے ثابت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں شوہر اور بیوی کے حوالے سے، زوجین کی وراثت کے حوالے سے بھی معاملہ وہی ہے کہ مرد جو ہے وہ کمانے کا مکلف ہے، معاشی ذمہ داری اس کی، اور عورت کی معاشی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے دونوں کے حصے میں فرق رکھا گیا۔ تو وراثت کے حوالے سے ہم نے دیکھا نصف وراثت اس لیے ہے کہ اسلام عورت کو کمانے کا پابند نہیں کرتا، اور اس کے باوجود بھی اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، اور یہ حق دینے میں اسلام منفرد ہے۔ یعنی دنیا کے دیگر مذہب یا دیگر تہذیبوں میں ہم دیکھنا چاہیں تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ باقاعدہ حق، باقاعدہ حصہ، اور ہر صورت میں حصہ، یہ صرف اسلام ہی میں ہے، اسلام کے علاوہ دیگر مذہب میں نہیں۔ چوتھی چیز، دیت میں فرق ہے۔ عورت کی دیت نصف ہے، مرد کی دیت مکمل یعنی پوری 1 ہے، اور زخمی ہونے کی صورت میں اگر تاوان مرد کی 1/3 دیت تک پہنچ جائے تو عورت نصف کی مستحق ہوتی۔ عورت کی دیت آدھی کیوں ہے؟ کوئی جہان سے چلا گیا، قتل ہو گیا، اب یہ دیت کیا ہے؟ اس کا خون بہا ہے۔ خون بہا میں بھی عورت کو آدھا حق کیوں دلوایا گیا؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے اس میں ہم سب کے لیے بڑی رحمت ہے۔ دیت یا خون بہا اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر کیا تاکہ قتل ہونے والے کی مقتول کے جان کے بدلے میں اس کے گھر والوں کو کمپنسیشن دی جا سکے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ جس وقت ایک مرد جاتا ہے اور ایک عورت جاتی ہے، کیا دونوں کا جانا ایک برابر ہے؟ تو دونوں کا جانا ایک برابر نہیں۔ کس اعتبار سے؟ جس وقت ایک عورت جاتی ہے تو عورت کے جانے سے جو جذباتی کیئر، جو خیال عورت اولاد کا رکھ سکتی ہے، مرد نہیں۔ ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے ماں کے جانے کی وجہ سے، عورت کے جانے کی وجہ سے۔ جب عورت جاتی ہے تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرد جاتا ہے تو 2 خلا پیدا ہوتے ہیں۔ جن بچوں کا باپ چلا جاتا ہے ان کے سر سے چھت چھن جاتی ہے۔ ایک اس کی کمپنسیشن کے لیے حق ہے مرد کا، اور دوسرا اس کے لیے کہ خاندان کا معاشی کفیل بھی چلا جاتا ہے۔ تو دونوں طرح سے جو حق دلوایا، اس کی وجہ سے مرد کی دیت پوری ہے، اور عورت کے جانے سے چونکہ ایک خلا پیدا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی دیت نصف ہے۔ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے عدل کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق حق دلواتا ہے اور کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور اسی نے فرمایا کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے 7واں فرق ہے حیض اور نفاس میں نماز اور روزے کا۔ عورت اور مرد دونوں پر نماز فرض ہے۔ حیض کی حالت میں عورت کو نماز معاف ہو جاتی، اس نے قضا ادا نہیں کرنی۔ اسی طرح سے
हैज की हालत में उसने रोजा नहीं रखना लेकिन बाद में कजा अदा करनी, यानी मुराद ये कि उसने उस रोजे के बदले में रोजा रखना है। तो इस लिहाज से हैज और नफास के मामले में भी फर्क है। हदीस में औरत जब हैज और नफास से दो चार होती है तो ना नमाज पढ़ती है और ना रोजा रखती है, और हाइजा और जुनबी के लिए मस्जिद में जाना हलाल नहीं है। इसी तरह से औरत और मर्द में जो फर्क है, हज और उम्रे के एहराम में भी फर्क आ जाता है। औरत मर्द जैसा ही हज और उम्रे का एहराम बांधती है, अलबत्ता उसका एहराम खुद उसका अपना लिबास होता है। वो अपना सर भी ढांपती है लेकिन मर्द सर खुला छोड़ता है। मर्द दो चादरों में एहराम बांधता है, अपना सर खोल देता है, और औरत अपने लिबास में एहराम बांधती है और सर ढांप के रखती है। इसी तरह से छठी चीज कफन के कपड़े हैं। औरत को मर्द जैसा ही कफन दिया जाता है, अलबत्ता 5 कपड़ों में कफन देना मुस्तहब है, जबकि मर्द को 3 कपड़ों में कफन दिया जाता है। इस एतबार से भी औरत और मर्द में फर्क है। इसी तरह से 8वीं चीज है जाए अमल में फर्क, यानी मर्द के काम करने की जगह घर से बाहर है और औरत के काम करने की जगह घर के अंदर है। हस्ब इस्तिताअत औरत भी काम करती है, अलबत्ता औरत ऐसी जगह काम नहीं करती जहां मर्दों से इख्तिलात हो, यानी नामुनासिब और नामौजू माहौल में वो काम नहीं करती। फिर इसी तरह से 9वां फर्क नानो नफका का फर्क है। मर्द पर औरत का नानो नफका वाजिब है, जबकि औरत पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी अगर मर्द नहीं कमाता तो औरत उसको खिलाने की या उसकी बाकी जिम्मेदारियों को पूरा करने की पाबंद नहीं है। अगरचे औरत साहिब हैसियत हो, फिर भी मर्द का नानो नफका औरत पर वाजिब नहीं है, क्योंकि मर्द इस जिम्मेदारी का अहल है और औरत इस जिम्मेदारी से कासिर है। इसी तरह से 11वां फर्क नमाज की सफ़ों में फर्क है। नमाज में मर्दों की सफ़ें आगे होती हैं और औरतों की सफ़ें पीछे होती हैं। तो ये इम्तियाजी मसाइल थे जो हमने शरीयत इस्लामी की रोशनी में देखे। जो मामलात औरत के हैं उसका मुतालबा मर्द से नहीं किया जा सकता, जो मर्द के मामलात हैं उसका मुतालबा औरत से नहीं किया जा सकता। तो इस्लामी शरीयत फितरी कवानीन के मुताबिक निज़ामे हयात पर हावी है और क़यामत तक तमाम इंसानों की जिंदगियों को मुकम्मल और मुनज़्ज़म करती रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमें ऐसी कामिल शरीयत दी जिस पर अमल पैरा होने से सोसाइटी में अमन, सुकून और खुशहाली हो सकती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।